چاہتا ہوں، جب آپ نے طلاق دی تھی، طلاق دینے کے بعد آپ کی بیگم آپ کے ساتھ رہ رہی تھی یا چلی گئی تھی؟ چلی گئی تھی. آپ کا ان سے لڑائی جھگڑا کر کے چلی گئی تھی. اچھا، آپ نے پھر ان سے رابطہ نہیں کیا؟ پھر تقریباً 6-7 ماہ 8 ماہ کے بعد، تقریباً 9-10 مہینے کے بعد رابطہ کیا تھا. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد آپ نے عدت میں رجوع نہیں کیا، ایسی صورت میں آپ کو نیا نکاح کرنا پڑے گا. مطلب ہے بھی وہ حلالہ حرامہ تو نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، حرام ہے کہ وہ زنا ہوتا ہے، اللہ سے بچو، زنا ہوتا ہے، اللہ سے بچو. تو صرف دوبارہ مولوی کو بلا کے نکاح کرنا. بالکل بالکل، جو نیا مہر ان کو دے دیں، خوش کر دیں، سونے کے کنگن بنوا دیں اپنی بیوی کو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. کنگن بنوا کے دو گے؟ بنوا کے سب کو اس کے پاس میں مجھے دینا ہے کنگن. اوکے، بنوا کے انشاءاللہ تعالیٰ بنواؤں گا، اور عمرہ بھی. سکندر علی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے، آپ کے بچوں پر آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، اور نئے مہر کے ساتھ آپ اپنی بیگم کو خوش رکھیں. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے آپ کی بیگم کا؟ میری بیگم کا نام شمع بی بی ہے. اگر آپ مناسب سمجھے تو ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. وہ اردو میں کم بولتی ہے. کوئی بات نہیں، وہ پنجابی بولیں. یہاں پر میرے بارے بہت سارے لوگ ہیں، مجھے پنجابی سکھا دیں گے. دے دیں میری بہن کو. کیا نام ہے ان کا؟ شمع بی بی. شمع بی بی، شمع بہن کو دے دیں. ہلو، السلام علیکم. جی بیٹے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمع بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ. سکندر علی بھائی، انہوں نے آپ کو جب 2012 میں طلاق دی تھی تو اس کے بعد رجوع نہیں کیا انہوں نے؟ طلاق کے بعد نا 6 مہینے کے بعد رجوع کیا تھا. 8-9 مہینے بعد. ہاں، اور جب یہ ساتھ رہ رہے تھے، آپ لوگ جب ساتھ رہ رہے تھے، نہیں، جب آپ کو طلاق دی تھی تب آپ ساتھ رہ رہے تھے نا؟ یہ تو طلاق دی تھی، اس بعد وہ ساتھ نہیں رہے، الگ الگ. نہیں، شمع آپ طلاق جب دی تھی آپ کو تو اب آپ ان کے ساتھ تھی نا، ساتھ رہتی تھی طلاق جب انہوں نے دی تھی؟ نہیں، میں علیحدہ. نہیں، جب انہوں نے طلاق دی آپ اپنے میکے کے گھر میں تھی؟ ہاں جی. میں آپ کو آواز آ رہی ہے سکندر بھائی میری؟ السلام علیکم عقل بھائی. سکندر بھائی، یہ جو آپ کی بیگم ہے، جب آپ نے ان کو طلاق دی تھی یہ آپ کے ساتھ رہ رہی تھی یا اپنی ماں کے گھر پہ تھی؟ یہ اپنی ماں کے گھر میں رہ رہی تھی، تو میں نے ایک نوٹس بھجوایا تھا ان کو طلاق کا. اس کے بعد میں نے نہیں بھجوایا. اس کے بعد تقریباً 8-9 ماہ کے بعد بچوں نے اور سب نے مل کے کہا کہ آپ رجوع کر لیں. میں نے رجوع کیا. پھر میں کچھ اور پرابلم میں چلتا گیا. ہمارے گھر کے جو ہے نا، تو یہ پرکتی ہوتی گئی، اور ہمارے اوپر مطلب گھر میں کوئی نقصان ہوتا رہا. ابھی ہمارے ایک حافظ صاحب نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا تھا، آپ کو دونوں کو نہ بھی حرام میں سے یا تمہارا نیا نکاح. تو لوگوں نے ہمیں کہا یہ حلال حرامہ کرنا ہے. نہیں، حرامے کی ضرورت نہیں ہے. حرامے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، حرامے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کر لے بس. صرف نکاح کر لیں مہر دے کے. جی ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ نکاح کرتا ہوں مہر دے. ہاں، اور جب نکاح کرو نا ولیمے میں مجھے دعوت دے دینا. انشاءاللہ تعالی مکہ شریف میں
اوکے ہاں آگے میں دعوت دوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی ویزا لگا ہوا ہے، آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ آ جاؤ میں مکہ میں آپ کو دعوت دوں گا یار، آپ مجھے کیا دعوت دو گے، میں آپ کو دعوت دوں گا مکہ میں۔ جلدی آپ کی دعوت ہمیں قبول ہے کیونکہ آپ بلا رہے ہیں نا ہمیں۔ قبول ہے، یہ تو چلو ہو گیا نکاح، اللہ مبارک کرے۔ کہاں آپ دیکھو، میں بتاؤں آپ کو، آپ ابھی پڑھوا دیں۔ میں پڑھوا دیتا ہوں، یہ تو 2 گواہ آپ لے آؤ جو آپ کو جانتے ہوں یہاں پر آپ کے۔ جی میں لے آتا ہوں۔ لے آئے اس میں، اور آپ کے شوہر، آپ کی جو یہ اہلیہ ہیں، ان کے والد کہاں ہیں؟ ہاں جی، ان کے والد بہت ہو گئے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی، کوئی رشتہ دار؟ ان کے بھائی جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ اور ان کا بیٹا کتنا بڑا ہے؟ ان کے بیٹے تو ایک 22 سال کا، ایک 20 سال کا ہے۔ خلاص بیٹے کو لے آؤ، بیٹے کے سامنے اس کو قبول کر لو، یہ میں تمہاری اماں سے نکاح کر رہا ہوں، نکاح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی بلاتا ہوں ابھی۔ ہاں بس خلاص، اس طرح سے نکاح ہو جائے گا آپ کو۔ چلیے آج نکاح بھی پڑھا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، میں بلا رہا ہوں ابھی۔ بلا لیں۔ اور گواہ کہاں ہیں؟ گواہوں کو بھی بلائیں۔ بلا لیا جی، بلا لیا۔ گواہ بھی بلا لیے؟ نہیں، گواہ تو نہیں بلائے، بڑا بیٹا بلا لیا چھوٹا۔ اوکے، گواہ بھی شرط ہے، گواہ بھی ہونا چاہیے۔ بیٹا آپ کا اگر ہے تو خلاص اپنی وہ آپ کو اگر یہ بھی کہہ دے کہ میں آپ کو اپنی ماں کو نکاح میں دے رہا ہوں تب بھی جائز ہے، اور آپ اس کی ماں کو، ہاں جی آپ کا بیٹا وہ کہے گا جی، وہ کہے گا جی میں اپنی ماں سے آپ کے نکاح میں دے۔ جی کہہ رہا ہے جی بولو، آپ دے دو۔ ہلو، ہاں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں۔ اوکے، تو یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز جو مفتی سعودی عرب ہے نا، ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے سنیے گا، آواز آ رہی ہے نا آپ کے پاس؟ جی آ رہی ہے۔ سنیے سنیں۔ عقد نکاح کا جو کیا جاتا ہے نا، جو شادی کی جاتی ہے، ولی یہ کہے، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، یا بیٹا ہو، یا باپ ہو، کوئی بھی جو سرپرست ہے عورت کا، وہ ولی ہے۔ ثم الابن ثم الاخ، سب سے پہلے بیٹے کا حق ہے، پھر اس کے بعد بھائی کا حق ہے۔ يقول للزوج زوجتها التي كان بنته أو أختي كان أخته أو أمي كان أمه زوجتها فلانة أختي۔ اب یہاں پر بیٹا آپ سے یہ کہے کہ میں نے اپنی والدہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا ہے، تو آپ 2 گواہوں کی موجودگی میں اور اس کا مہر ادا کرنے کے بعد یہ آپ کی بیوی ہو جاتی ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ بیٹا کہاں ہے؟ اس سے تو بات کرائیے۔ مکہ شریف حرم پاک میں۔ بیٹے کا نام کیا ہے آپ کی؟ احمد سکندر۔ آپ احمد سکندر ہیں؟ میں بول رہی ہے خدا رسول اللہ۔ آپ بیٹے احمد سکندر ہیں؟ جی احمد سکندر۔ الحمدللہ۔ چلیے، تو آپ گویا کہ اپنی والدہ کے نکاح میں شریک ہیں، اور آپ کے یہاں چونکہ آپ کی والدہ کا نکاح 2012 میں انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور آج سب سے پہلے تو یہ کہ ان دونوں کو توبہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غلطی ہوئی ہے، جہالت کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ کریں، اور گواہوں کی موجودگی میں، بلکہ سب چینل کے لوگ آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ اپنے رشتہ داروں میں جو رشتہ دار ہیں
उनको भी आप बता दें कि आपने आज अपनी बीवी को कबूल किया है और ये निकाह इंशाअल्लाह ताला जायज़ है, दुरुस्त है। किस तरह दुरुस्त है, जरा रहनुमाई करेंगे आप? आपकी माँ है, आप अपनी माँ का निकाह दो बतौर वली, चूँकि आप वली हैं, आप अपनी माँ का निकाह किसी भी मर्द से कर सकते हैं, वो चाहे आपके बाप हो चाहे कोई और गैर मर्द हो। ठीक हो गया जी। सऊदी अरब के मुफ्ती की आवाज़ मैंने सुनिए, सऊदी अरब के मुफ्ती की आवाज़ मैंने अभी सुनवाई है आपको। ये शर्त है निकाह की कि वली की इजाज़त शर्त है, और वली अगर ये कह दे कि मैंने तुम्हें अपनी माँ निकाह में दे दी है, दो गवाह मौजूद हैं और महर आप अदा कर रहे हैं, तो ये निकाह सही है। कुरान करीम की तिलावत भी होने लगी है। आई समझ में? हेलो, जी आ गई समझ में? हेलो, जी वालेकुम सलाम जनाब। गोया नहीं मौलवी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आवाज आ रही है आपको मेरी आकल भाई? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। हाँ, तो अभी आप पढ़वाएंगे या अपना मौलवी साहब को बुला के? आप चूंकि गवाहों की मौजूदगी में उनको बुलाकर इस बच्चे से कहलवा दें, वो काफ़ी है, ये भी काफ़ी है, लेकिन एहतियातन ताकि आप पर कोई इल्ज़ाम न लगाए और गांव में या शहर में आपकी रुसवाई ना हो, ये बेहद ज़रूरी है कि आप उसको एविडेंस के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप रखें। जो मतलूब है ना निकाह के लिए, वो ये था कि आपके बेटे ने इनकी अपनी वालिदा का निकाह आपसे कर दिया, निकाह हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो निकाह पे जो दिया जाता है ना, निकाह पढ़ाने वाले को क्या देते हैं, वो कुछ हमारे एक दोस्त हैं इरशाद भाई दिल्ली में, उनको कहा करते हैं, दिल्ली में एक मिसाल है, कहते हैं क्या अजीब व गरीब है। बहरहाल मैं सिर्फ दुआएं दे रहा हूँ आपको, अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश रखे, बारकल्लाहु लकुमा व बारिक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। दूल्हा दुल्हन को ये निकाह के वक्त दुआ दिया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलिए, आपको आज हमने आपका निकाह भी पढ़वा दिया, मुबारक हो। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुतबा हम सब देख रहे हैं, माशाल्लाह, ये तो रुतबा आज निकाह भी पढ़ा दिया हमने यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मुबारक हो। ये अनोखा और एक अजीब व गरीब केस शायद आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह आप लोगों को गुमराही की तरफ ना धकेले, मेहरबानी होगी। क्यों भाई? अच्छा चलिए, रशीद भाई मुझे ये बता दीजिए गुमराही कैसे है। रशीद भाई प्लीज़ मुझे बता दीजिए ये गुमराही कैसे है, प्लीज़ मुझे बताइए ये गुमराही कैसे है। रशीद भाई प्लीज़ मुझे बताइए ये गुमराही कैसे है। वली की इजाज़त है, मियाँ बीवी राज़ी हैं, गवाह मौजूद हैं, महर दिए जा रहे हैं, तो इसमें गुमराही कहाँ है? छुआरे बांटो, रुतबा कह रही है छुआरे अब तो छुआरे बांटने चाहिए, बिल्कुल। बताइए छुआरे कौन बांटेगा? रुतबा आप बांट दो अपनी तरफ से छुआरे। मोहम्मद हारून आकिल भाई, आप नेक्स्ट वीक से निकाह का ये सही है, नेक्स्ट वीक से निकाह का सिलसिला भी शुरू कर देता हूं मैं। मिंजा माशाल्लाह, XYZ मिंजा। हारून भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निकाह का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे, बल्कि मैं अपना निकाह कर लूँगा ना नेक्स्ट वीक। आप कहाँ दिल्ली में हो या कहाँ हो महमूद हारून भाई?
میرا نکاح کروا دو، چلو یہ ٹھیک ہے، یاد کر لیجئے پہلے دلی میں ہیں، یاد کر لیجئے پہلے دلی میں۔ تو رشید بھائی چلیے ٹھیک ہے، مجھے بتا دیجئے پلیز کہ کس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، کس طریقے سے جائز نہیں ہے، رشید بھائی لکھ کر بتا دیجئے مجھے، میں سنوں گا آپ کی بات بہت۔ یا تو آپ کال کر لیں رشید بھائی، پلیز کال کر لیجئے رشید بھائی، اگر آپ ہو سکتا ہے غلطی ہو آپ اصلاح کر دیجئے۔ محمد ہارون تلنگانہ سے، اوکے تو وہیں دلہن تلاش کر لو میری، کوئی بات نہیں۔ رشید پلیز مجھے بتائیے کہ یہ گناہ کیسے ہے اور یہ غلط کیسے ہے۔ میں آپ سے رشید بھائی سننا چاہتا ہوں کہ یہ گناہ کیسے ہے اور غلط کیسے ہے، گمراہی کیسے ہے۔ نکاح کے جو بنیادی امور ہیں، جب ولایت بھی، ولی بھی موجود ہو، ولی اپنی ماں کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، شوہر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور لڑکی بھی اس کو قبول کر رہی ہے، مجھے میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ آپ کو کیا پریشانی ہوئی ہے یہ پلیز مجھے بتائیے۔ سیدہ سارہ عزیز، آپ مجھے کال کر لیں سیدہ سارہ عزیز۔